انسان کا حیا ختم ہو جاتا ہے. جب انسان کا حیا ختم ہو جاتا ہے وہ شیطان کی عبادت کرنے میں دیر نہیں لگائے گا, وہ شیطان کے پیچھے چلنے میں دیر نہیں لگائے گا. حیا پیدا کرنا ایمان کا حصہ ہے. جب انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, حدیث مصطفیٰ ہے, جب انسان کے پاس حیا چلا جاتا ہے پھر انسان جو مرضی ہے وہ کرتا پھرتا ہے, اس کو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کس حال میں ہوں, کس صورت میں ہوں, میں کیا بول رہا ہوں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, پھر انسان شیطان کی عبادت کرنے میں, اس کو اپنا معبود بنانے میں, اس کو اپنا مذہب دینے میں انسان دیر نہیں کرے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ جملے کہے تھے. آگے چلتے ہوئے والد نے کیا کہا, قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو باز نہیں آنے والا, ہمارے بتوں کے متعلق طرح طرح کی تو باتیں کرنے والا ہے, ہمارے معبودوں کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنے والا ہے. لارجمنک, میں تمہیں رجم کر دوں گا, ختم کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو آخر کار گھر سے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہا, قال سلام علیک ساستغفر لک ربی, اے بابا جان میں جا رہا ہوں, السلام علیکم میں جا رہا ہوں, اور میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا. یہاں پہ رک کے ایک نکتہ سنیں, پچھلے خطبے میں نہیں, اس سے پچھلے خطبے کے اندر میں نے ایک جملہ آپ کو کہا تھا, قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے, لقد کان اسوۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ. ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا تھا, اسوہ حسنہ بنا دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی ہر ایک چیز میں پیروی کرنا لوگوں کا حق ہے اور لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے. ہر ایک چیز کی پیروی کرنا سوائے ایک عمل کے, وہ جو جس کا ذکر آج ہو رہا ہے, ساستغفر لک ربی, مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی. ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی اس نقش قدم پہ نہیں چلنا, باقی جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق جتنے بھی پہلو ہیں سب انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور انسان کے لیے رہنمائی ہے. ایک ہی ہے جو مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے بعد میں جا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ منع کر دیا ہے, مشرک کے لیے آپ دعا نہیں کریں جب وہ فوت ہو جائے. آگے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پہ جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے, ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے یا دیگر جتنے بھی پہلو ہیں آپ دیکھ لیں, جہاں کہیں بھی مشکل ہے, کہیں بھی مشکل ابراہیم علیہ السلام کو پہنچی ہے, فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے اور دعا کرتے. اولاد نہیں ہو رہی, آپ دیکھیں ربی حب لی من الصالحین, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا, حسبی اللہ, اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنا ہے. کوئی بھی مشکل وقت آیا, کوئی بھی مشکل کھڑی ہے, فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرنا شروع کر دی. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو چھوڑ کے, وہاں ابراہیم علیہ السلام سورۃ رعد میں ہے, دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے, کوئی بھی مشکل وقت آیا, کوئی بھی پریشانی ہے, فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے, آپ کی یہ خوبی ہے, اور یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے. اگر کہیں مشکل پیش ہے, کہیں پریشانی ہے, کہیں تکلیف ہے, جا بجا جانے سے بہتر ہے لوگوں کے پاس شکایت کرنے سے, اپنے دل کی باتیں سنانے سے بہتر ہے رب تعالیٰ کو سنائی جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دل کے اندر بڑی تکلیف ہے, رنجش ہے, پریشانی ہے, اور دل اداس ہو چکا ہے, انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. انسان کوشش کرتا ہے اپنے رازدان دوست کے پاس جاتا ہے, یہ دنیاوی معاملہ ہے, رازدان دوست کے پاس جا کے یہ معاملات اور باتیں اسے شیئر کرتا ہے, میرے اندر کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے, وہ ہلکا ہو جائے. اپنے رازدان دوست کا انتخاب کرتا ہے. آئیے ابراہیم علیہ السلام, اللہ رب العالمین نے واتخذوا ابراہیم خلیلا, اللہ رب العالمین نے اپنا دوست
ابراہیم अलैहिस्सलाम को बनाया था। हमें समझाया जा रहा है, ये तालीम दी जा रही है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोस्त है, अल्लाह ताला के खलील है, दुनियावी ये जितने भी लोग हैं ये आर्जी हैं, कभी हमारी वो जरूरत पूरी करने पे आमादा करते हैं, कभी आमादा करते ही नहीं है। कभी ऐसा राजदान दोस्त होता है वो अस्सलामु अलैकुम कह देता है, मेरे पास ये तावन करने के लिए, आपकी मुश्किल दूर करने के लिए ताकत नहीं है। ये एक ही राजदान है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर करके समझा गए, जा बजा जाने से बेहतर है लोगों को समझाने से दूर हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में है, फौरन अल्लाह ताला को सजदा करे, अल्लाह ताला को मनाना शुरू कर दे, वो सबसे अफजल है, सबसे आला है, और इंसान की बात को सुनने वाला भी है और पूरी करने वाली वही जात है। कितना अच्छी बात समझा दी, कितना बेहतरीन तरीका समझा दिया। तो हम जजा फजा का शिकार ना हो, सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने दिल की बातें शेयर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के कैसे ये मुश्किलें दूर करते हैं। अभी परेशानी है, तकलीफ है, मुश्किल है, कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत पूरी करने का इरादा रखते हैं, अज़म कर चुके हैं, लेकिन ये दौलत साथ नहीं दे रही। कुर्बानी करने के आज़म रख चुके हैं, दौलत साथ नहीं दे रही, परेशान है और जजा फजा का शिकार है। कभी इसको बताते हैं, कभी इसे बताते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, कभी कितने मामलात हैं, हर एक को बता रहे हैं। करने का इरादा तो है, नीयत है, लेकिन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, और इतना महंगाई है, क्या करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाया, हस्बी अल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। दुआ करना शुरू कर दे, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अज़म कर चुके हैं, उस जात के नाम पे आपने कुर्बानी करनी है। आज से तहैया कर ले, आज से इरादा कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे ये दिल की बात रखे। अल्लाह ताला जानने के बावजूद भी पूछते हैं, मेरा बंदा मुझसे क्या सवाल करता है, क्या मांगता है, क्या चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आज से शेयर करना शुरू कर दे, मांगना शुरू कर दे। कुर्बानी अभी देर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे सबब बना देते हैं। मुसब्बिबुल अस्बाब वही एक जात है, दुनिया का कोई शख्स मुसब्बिबुल अस्बाब नहीं है। जब तक वो जात राजी नहीं है, जैसे एक मिसाल सुनते हैं, रब राजी तो सब राजी, वही मसला है। हम कोशिश करते हैं सबको राजी करें, रब को राजी नहीं करते। सबको राजी करने के चक्कर